مخصوص عبادت کے لیے خصوصی دلیل چاہیے. تو لیلۃ النصف من شعبان، شعبان کی جب 15ویں رات ہوتی ہے 4 کے اعتبار سے، فقوموا لیلہا وصوموا نہارا، اس رات کا قیام، جاگنا، کچھ دیر تک عبادت کرنا، انفرادی طور پر اللہ سے مانگنا خیر حسنات، اور اگلے دن کا روزہ رکھنا، یہ ثابت ہے حدیث میں بھی اور فقہ میں بھی، خود ہدایہ میں موجود ہے. متبرک راتوں میں لکھا ہے کلیلۃ النصف من شعبان. اور فقہاء کے ہاں سب سے معتمد عالم پوری امت کا، مجتہدین کے بعد صاحب ہدایہ ہے. لہو اسانید عالیہ ولہو اطلاع غزیر فی الاحادیث والاسانید. مولانا عبدالحی لکھنوی فوائد البہیہ فی تراجم علماء الحنفیہ صاحب ہدایہ کے حالات صفحہ 191 پر لکھتے ہیں. اس سلسلے میں 8 احادیث ہیں. لیلۃ النصف من شعبان کو جاگنا اور عبادت کرنا اور اگلے دن کا روزہ رکھنا. 5 متکلم فی ہے اور 3 صحیح ہے، قابل عمل ہے. ایک حدیث بھی قابل عمل کافی ہے. اللہ اکبر. نجم الدین غیتی رحمت اللہ علیہ ایک مقتدر محدث عالم گزرے ہیں، انہوں نے اس پر کتاب لکھی ہے. حضرت کا نام ہے نجم الدین غیتی، اور اس میں ثابت کیا ہے کہ شعبان کی 15ویں رات کا قیام، احیاء، نوافل، تلاوت، دعا، ذکر، تسبیح یہ مشروع ہے، ثابت ہے. اور اگلے دن کا روزہ مستحب روزہ، نہ مؤکد ہے اور نہ واجب ہے اور نہ عبث ہے. میں نے سنا ہے ایک خاص ذہن کے لوگ باقاعدہ لوگوں کو کہتے کہ یہ روزہ توڑو، یہ بدعت ہے، یہ جہل ہے، قلت علمی ہے، علم سے بے خبری کی دلیل ہے. عجب دور دیدم دری پادشاہی کہ للو و پنجو ہمی شد سپاہی. ایسے لوگ جن روایات اور درایات کے ابجد کا پتہ نہیں ہے، وہ لوگوں کے روزے توڑواتے ہیں. فَإِلَى اللَّهِ الْمُشْتَكَى يَا لَلْعَجَبْ عَلَى هَذَا الْجَهْلِ وَتَرْكِ الْإِطِّلَاعِ وَسُوءِ الْفَهْمِ وَقِلَّةِ الْعَقْلِ بِكُتُبِ الْمُطَوَّلَاتِ لِسَالِفِينَ الصَّالِحِينَ لِهَذَا الْمَيْدَانِ قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. فقہاء اور محدثین نے اس رات کو افضلیت کے درجے میں تسلیم کیا ہے، اور اگلے دن کا روزہ بھی کسی کو کوئی عذر نہ ہو تو رکھ لیا جائے، فوائد اور برکات سے خالی نہیں ہے.